بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان کی ایمان افروز داستان سنانے والے ہیں جو ہندو سے مسلمان ہوا۔ دارالعلوم دیوبند ملت اسلامیہ کی گزشتہ پوری تاریخ کا وہ تابناک اور درخشاں قلعہ اور مضبوط چھاؤنی ہے جو اگر ایک طرف باطل کے خرم اور دجل اور فسوں کے لیے برق سوز ثابت ہوا تو دوسری طرف اسلام کو بلا شبہ دین حق ہے عظمت کی رفتوں تک پہنچایا۔ ملت اسلامیہ کے اس عظیم ادارے نے جس کی بنیاد قرآن و حدیث، اجماع و قیاس، سلف کے اقوال اور افعال اور تقوی و طہارت پر رکھی گئی ہے، گزشتہ 120 سالہ دور میں بے شمار مفسرین، محدثین، مبلغین، مصنفین اور مدرسین، روحانی بزرگ، سیاسی رہنما اور اہل قلم و دانش پیدا کیے۔ عروج اسلام کی ان بے پناہ خوبیوں کو عرصے دراز سے سنتے آئے تھے، چنانچہ اسے دیکھنے اور اس سے استفادہ کا داعیہ دل میں پیدا ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ دوسری طرف قانونی بندشیں اور پیچیدگیاں اس قدر تھیں کہ اس تمنا کا پورا ہونا ایک خواب نظر آ رہا تھا، مگر پھر بھی محض خدائے کریم کی مہربانی اور توفیق سے 1 سال کی کوششوں کے بعد کسی طریقے سے وہاں جانا نصیب ہوا اور دورہ حدیث شریف کی غرض سے پورا 1 تعلیمی سال وہاں کے روح پرور ماحول میں گزارا۔ اپنی اس تعلیمی، مطالعاتی اور تفریحی سیر سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ماہ جنوری کا قصہ ہے۔ میں دیوبند کی جامع مسجد میں کسی کام سے جا رہا تھا۔ دارالعلوم دیوبند اور جامع مسجد کا فاصلہ کچھ ہی دور تھا۔ راستے میں میرے ساتھی چلنے والا ساتھی اچانک رک گیا۔ اس نے ایک خوب رو نوجوان کو سلام کیا اور خیریت پوچھی، پھر میرا تعارف کرانے کے بعد اس نوجوان کا تعارف کرایا۔ ان کا نام نور الدین چکر بورٹی تھا اور نہ جانے مجھے کیوں بے اختیار ہنسی آئی اور میرا خیخہ چھوٹ گیا، مگر میرے دونوں ساتھی سنجیدہ تھے اور میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ میری ہنسی کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ میں ٹاڑ گیا اور میں نے کہا کہ حلوہ اور اچار کبھی ملا کر نہیں کھایا، آج اتفاق ہو رہا ہے۔ تب وہ سمجھ گئے۔ ظاہر ہے کہ نور الدین مسلم نام ہے جبکہ چکر بورٹی ایک ہندو نام ہے۔ پھر مجھے میرے ساتھی نے بتایا کہ نور الدین مسلم ہے، چکر بورٹی ایک ہندو ہے۔ آپ کا ہندوانہ نام سجید چکر بورٹی ہے۔ تب میں سمجھا اور اچانک سنجیدہ ہوا۔ نو مسلموں کے واقعات تو ہم نے بہت پڑھے، مگر زندگی میں پہلا اتفاق ہوا کہ کسی نو مسلم سے ملاقات ہوئی اور نہ جانے کس طرح منٹوں سیکنڈوں کے عرصے میں نور الدین کی بے پناہ محبت اور عزت میرے دل میں بھر دی گئی۔ میں نے نور الدین سے درخواست کی کہ میں دارالعلوم کے مہمان خانے کمرے نمبر 16 میں رہتا ہوں، مہربانی کر کے آپ پہلی فرصت میں مجھے تفصیلی ملاقات کے لیے وقت دیجیے، میں آپ کا ممنون ہوگا۔ مجھے آپ کے ساتھ آپ کی سابقہ اور موجودہ زندگی کے بارے میں کئی موضوعات پر گفتگو کرنی ہے۔ یہ کہہ کر ہم نے ایک دوسرے سے رخصت لی اور جدا ہو گئے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب میں بخاری کا سبق پڑھ کر آیا ہی تھا کہ نور الدین میرے کمرے میں آیا۔ کمرہ انسان کے حسن و جمال سے بھی روشن ہوتا ہے، یہ ہم نے پہلے صرف سنا ہی تھا، اس رات کو عملاً دیکھا۔ سر سے لے کر پاؤں تک سنت اور اسلام کا یہ پرجوش عملی دائی، صرف اس کا دیکھنا ایمان کی توقیت کا باعث تھا۔ دارالعلوم دیوبند کا مہمان خانہ باب قاسم کے سامنے بالائی منزل واقع ہے۔ اس کی پہلی منزل میں ایک ہوٹل، چند گیراج، دارالعلوم کا مکتب اور ملازمین کے مکانات ہیں۔ میں چارپائی سے اترا اور قریبی ہوٹل سے چائے منگوا کر دوبارہ کمرے میں آیا۔ تب میں نے نور الدین سے اس کی سابقہ زندگی اور اسلام کی طرف رغبت بیان کرنے کو کہا اور اس نے بیان کرنا شروع کیا۔ یہ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے۔ میں کولکتہ
کے ایک بہترین انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا تھا اور 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس وقت میرا ہندوانہ نام سجیت کے آر چکربورٹی تھا۔ کولکتہ میرا آبائی شہر ہے اور میرا شمار اسکول کے قابل ترین طلباء میں تھا۔ اس وقت میری عمر 18 برس تھی۔ تعلیمی میدان میں محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ مذہب سے بھی میرا گہرا لگاؤ تھا، چونکہ ہندوؤں کے برہمن ذات سے میرا تعلق تھا اور یہ ذات ہندوؤں میں سب ذاتوں سے اونچی، متبرک اور ایک طرح سے مذہب کی ٹھیکیدار خیال کی جاتی ہے، اور اس لیے ہندو تہذیب سے میرا تعلق اور لگاؤ ایک طبعی امر تھا۔ اس لیے جوں اسکول سے میری فراغت کا زمانہ آتا گیا، اس قدر مجھے اس بات کا احساس زیادہ ہوتا گیا کہ فراغت کے بعد میں بھی بحیثیت ہندو مذہب کے ایک پیروکار کی صورت میں زیادہ سے زیادہ اپنے مذہب کی خدمت کر سکوں گا۔ اپنے ہندو بزرگوں سے میں نے سنا تھا اور وہ ہمیشہ یہ نصیحت کرتے تھے کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن مسلمان ہیں، جہاں تک تمہارا بس چلے ان کی مخالفت اور دشمنی پر ڈٹے رہو۔ چنانچہ میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ اپنی ساری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جد و جہد میں گزارنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر میں نے سوچا کہ اسلام کے خلاف تب کوئی رد عمل کامیاب ہو سکتا ہے جب اسلام کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے کمزور پہلو کو سمجھ لیا جائے۔ تب میں قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ ذاتی طور پر پڑھنا شروع کیا اور یہی آپ کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، آپ سنیں تو صحیح، ابھی تو قصہ باقی ہے۔ اس نے ہنس کر کہا اور پھر اپنا بیان شروع کیا۔ تو ہاں، کہتے ہیں کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ان دنوں میری مجلس اور صحبت اکثر قرآن کے ساتھ رہتی تھی، اور جب کافر اور گنہگار لوگوں اور گندی کتابوں کے پڑھنے میں اثر ہے تو خدا کی اس عظیم اور لاسانی کتاب کے پڑھنے میں کیوں کر اثر نہیں ہوگا، جو تمام سچی کتابوں کی سردار ہے، اور اس سے بڑھ کر سچی اور ابدی کتاب کوئی نہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے لہجے میں دعائیانہ جوش اور تم تراق تھا جو سننے والے کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن نے آپ کی حقانیت کے انجیکشن آپ کے دل میں لگانے شروع کر دیے۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن نے اپنی حقانیت کے انجیکشن آپ کے دل میں لگانا شروع کر دیے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اب میں متاثر ہونے لگا تھا اور کافی متاثر ہو بھی گیا تھا۔ تب میرا ذہن ایک واقعے کی طرف چلا گیا اور میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ سنا ہے؟ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے چلے تھے اور خدا نے ان کا دل پلٹ دیا تو مسلمان ہو گئے۔ جی ہاں، میں نے یہ واقعہ سنا ہے، اور جب میں اپنا واقعہ سناتا ہوں تو یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، مگر بہرحال وہ بڑے لوگ تھے، ہمیں ان سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ تو ہاں، میں بتا رہا تھا کہ قرآن پاک کے مطالعے کے دوران میں متاثر ہو گیا، مگر یہ تاثر ابھی اس حد تک نہیں پہنچا تھا جو مجھے اسلام کی طرف لے آئے۔ مگر خدا کا بھی عجیب قانون ہے، اور وہ اچانک رک گیا۔ میں سر جھکائے اس کی باتیں سننے میں مشغول تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو فرد جذبات سے رو رہا تھا، آنسو اس کے رخسار پر جاری تھے۔ مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پا کر اس نے دوبارہ بات شروع کر دی۔ مگر خدا کا بھی عجیب قانون ہے اور اس کی بھی عجیب شان ہے، بے نیازی ہے۔ جب وہ اپنی فیاضی پر آتا ہے تو پھر اس کے نزدیک اہلیت کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر وہ اہل ہو یا نا اہل سب کو دیتا ہے۔ مجھ میں تو کوئی خوبی نہیں تھی، بلکہ اس وقت شر ہی شر تھا۔ یہ اس ذات کی بے نیازی کی حد ہے کہ اس کریم ذات نے شاید میری ہدایت کا فیصلہ فرما لیا تھا اور اب کسی بہانے کی ضرورت تھی۔ یہ اپریل کے آخری ایام کا دن تھا کہ آپ پر بہار آ گئی، کیونکہ بہار اپریل میں ہوا کرتی ہے، میں نے کہا، اور اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے روز کے معمول کے مطابق قرآن پاک لیا
اور مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب میرے پہلے اور اس مطالعے میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ مطالعہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے ناکام اور مذموم کوشش کے طور پر تھا، اور یہ مطالعہ اسلام کی ہمدردی کے لیے تھا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ میں نے قرآن کریم کا مطالعے کے لیے لیا، اور آج جہاں سے میرا مطالعہ شروع ہو رہا تھا وہ قرآن کریم کی یہ آیت تھی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ آپ بتوں جیسی بے جان چیز کو معبود ٹھہراتے ہیں، بلا شبہ میں تجھے اور تیری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہ گمراہی کو چھوڑنے کے لیے دعوت کی ابتدا تھی، اور اس دعوت سے جب قوم یہ عبادت نہیں چھوڑتی تو پھر ایک ترکیب کے ذریعے اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں۔ پس جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو ایک ستارے کو دیکھ کر کہا، چلو تمہارے ذم میں یہ میرا رب ہے۔ پس جب وہ چھپ گیا تو کہا، چھپنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد مزید وضاحت کے لیے چاند کے نکلنے پر اسے ان کے ذم کے مطابق رب کہا، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس کے رب ہونے سے انکار کر دیا۔ اور پھر اگلی مثال میں تو وضاحت اور سمجھانے کی انتہا ہو گئی۔ اس مثال میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہی سب سے بڑا ہو سکتا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہوتا تو پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جس چیز کو تم رب سمجھتے تھے وہ ختم ہونے والی اور ناپائیدار ہے، اور خدا کی ذات ختم ہونے والی نہیں۔ یہ ہندو مذہب پر براہ راست ایک کرب جاری تھی۔ تب میں نے سوچا کہ ہم نے بھی تو اسی طرح کے کئی بت دیکھے ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں اور وہ ہماری زندگی میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بھلا جو ہم سے پہلے ختم ہو جائے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے عظیم عالم کو سنبھالنے والا ہو سکتا ہے؟ اس وسیع و عریض کائنات کو چلانے کے لیے تو اس سے کئی زیادہ عظیم خدا چاہیے، جو نہ تھکتا ہو نہ مٹتا ہو، اور نہ اس کی شان و مرتبت ذات میں کچھ فرق آتا ہو۔ اب میرے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ کفر و شرک سے نفرت اور اسلام کی محبت نے دل میں جگہ پکڑ لی تھی، اور اب مجھے کوئی آخری اقدام اور فیصلہ کرنا تھا۔ مجھے اب کیا کرنا ہے؟ خوش قسمتی سے یہ بھی میرے لیے اس دن کے سبق میں موجود تھا۔ اس میں لکھا تھا، جس کا ترجمہ اب میں نے اپنے منہ اس ذات کی طرف پھیر دیا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور یہ کہ میں اب مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حقیقت کھول دی تھی، حق ظاہر ہو گیا اور باطل کا منہ کالا ہو گیا۔ چنانچہ اب میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ایک مخلص مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنوں گا۔ مگر یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس عظیم مقصد کے لیے مجھے اسکول چھوڑنا پڑا، گھر بار، والدین، عزیز و قریب، پیارے دوست اور اپنا محبوب شہر چھوڑنا پڑا، کیونکہ اس ماحول میں رہتے ہوئے میں مسلمان نہیں رہ سکتا تھا۔ اور میں نے ان چیزوں کو کیوں نہ چھوڑتا کہ جس عظیم چیز کے لیے میں یہ سب کچھ چھوڑ رہا تھا وہ ان سب سے زیادہ اونچی، قیمتی اور ضروری تھی۔ جب میں دارالخلافہ دہلی آیا اور 4 مئی 1982 کو دہلی کی جامعہ مسجد میں کلمہ شہادت پڑھ کر عظیم اسلامی برادری میں شامل ہو گیا، وہ دن میرے لیے بڑی خوش قسمتی کا دن تھا، کیونکہ میں نے ایک عظیم مقصد کو پا لیا تھا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ نماز سیکھی اور ایک قریبی مسلم علاقے میں رہنے لگا۔ مسلمان ہونے کے بعد جلد ہی رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور میں نے الحمدللہ تمام روزے رکھے۔ اس مسلم علاقے میں میں نے 3 مہینے گزارے۔ کچھ وقت تبلیغی جماعت کے ساتھ گزارا جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، مگر پھر بھی میں یہاں ایک قسم سے روپوش رہا، کیونکہ اگر میرے بارے میں ہندوؤں کو پتہ چل جاتا تو مختلف طریقوں سے مجھے تنگ کرتے، مگر میں نے کسی کو پتہ نہیں ہونے دیا، اور اس وجہ سے جن لوگوں نے مجھے پناہ دی تھی ان کو بھی میرے رکھنے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں اسکول میں آخری سال کا طالب علم ہوں اور مجھے اپنی تعلیم مکمل کر لینی چاہیے۔ اس غرض کے لیے میں
18 अगस्त 1982 को कोलकाता आया और SIC इम्तिहान में बैठने के लिए दरख्वास्त दी, जिसमें अपनी 3 महीने की मुसलसल गैर हाज़िरी की सही और मुकम्मल तफसीलात लिख दी। ये बात मलहूज़ रहे कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और इसका कानून है कि कोई भी इंसान कोई सा भी मज़हब इख्तियार कर सकता है। इसलिए कानूनी तौर पर हिंदुस्तानी हुकूमत न मुझे तालीम से रोक सकती थी और न ही किसी तरह तंग कर सकती थी। ताहम कानूनी हुदूद से निकलकर इन्होंने मुझे सियासी दबाव में रखा और मुझे आज तक किसी इम्तिहान में शरीक होने नहीं दिया। इसके अलावा दिसंबर 1983 से फरवरी 1984 तक मुझे मुकामी पुलिस ने नाजायज़ और गैर कानूनी तौर पर अपने कब्ज़े में रखा और मुझ पर मुजालिम ढाए। बाद में मैंने अदालत में केस जीत लिया और यूं अदालत के हुक्म पर मुझे मुकामी पुलिस के दबाव और डराने धमकाने से कानूनी तौर पर निजात हासिल हो गई थी। मगर कुछ ही दिनों बाद मेरे ख़िलाफ़ मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों ने यह दावा कर दिया था कि मैं पागल हो गया हूँ और इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। चुनाचे 16 मार्च और 15 मई 1984 के दौरान मुझे अक्ल व होश के लिए ज़बरदस्ती पागल खाने भेज दिया गया, जहाँ मुझे इंतहाई तकलीफ़ें दी गईं। मुझे हर 8वें दिन 5 जहनी झटके दिए जाते थे और कुल 23 इंजेक्शन लगाए गए और जब मुझे फारिग कर दिया तो मैं नीम पागल हो गया था और इंतहाई कमज़ोर हो गया था। कोलकाता के मुसलमान ये सब कुछ जानते थे, मगर इन्होंने मेरी कुछ मदद नहीं की। एक तो वो कुछ मजबूर थे, मगर जो इनकी कुदरत में था वो भी ना कर पाए और मुझे सिर्फ़ सब्र व इस्तिकामत की तलक़ीन करते थे। और मैं महसूस करता था कि खुदा की इतनी बड़ी ज़मीन में सिर्फ़ मैं मुसलमान हूँ। पागल खाने से रिहाई के 15 दिन बाद 1 जून को रमज़ान शुरू हो रहा था और मैं इतना कमज़ोर था कि रोज़े रखने की ताकत नहीं थी। इसलिए मैंने खुदा से दुआ की कि वो मुझे इसकी हिम्मत भी दे और इसके असबाब भी मुहैया फरमाए। ये मेरी इस नई ज़िंदगी का तीसरा रमज़ान था और फिर जब खुदा ने मेरे जहन में डाला तो मैं करीबी मुस्लिम आबादी में चला गया। एक गांव में नमाज असर की अदायगी के बाद मैंने इमाम मस्जिद से मुख्तसर अपनी सारी दास्तान सुना दी और दरख्वास्त की कि वो मुझे रमज़ानुल मुबारक में अपने यहाँ एतिकाफ़ की इजाज़त दें। चूँकि वो मुझे जानते थे और इसलिए इन्होंने इनकार नहीं किया और मैंने पूरा रमज़ान वहाँ गुजारा। इमाम साहब ने मेरी खुर्दनोश और दीगर ज़रूरियात का पूरा रमज़ान ख्याल रखा और फिर ईद उल फित्र भी मैंने वहाँ हिजरत की हालत में गुजार दी। ईद के बाद जुलाई का महीना इस्लामी महीनों के मुताबिक शव्वाल बनता था। मुझे मालूम था कि हुकूमत हिंद मुझे अपनी तालीम की जारी रखने की इजाज़त नहीं देगी, इसलिए मैंने इस्लामी उलूम सीखने का इरादा किया और दुनिया के इस मशहूर दारुल उलूम यानी दारुल उलूम देवबंद में आकर इब्तिदाई दीनियात में दाखिला ले लिया। यहाँ मैंने कुरान, अरबी अल्फाज और हिज्जों के साथ सीखा और उर्दू रस्मुल ख़त और दीन के बुनियादी अक़ायद व मसाइल सीखे। मैं यहाँ अपनी दीनी तालीम मुकम्मल कर लेना चाहता हूँ, मगर मुझे डर है कि मुतआस्सिब हिंदू मुझे भी यहाँ आराम से नहीं रहने देंगे और मेरी तालीम अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैंने अरब और दीगर इस्लामी ममालिक के सरबराहों के नाम खतूत भेजे हैं, जिनमें मैंने इनसे दरख्वास्त की कि मुझे अपने यहाँ किसी इस्लामी यूनिवर्सिटी में दाखिला दें और ये भी मेरे अपनी दीन की हिफाजत के लिए एक किस्म की हिजरत होगी। यह अजीब बात है कि अक्सर दोस्त मुझे छुपे रहने की तलक़ीन करते हैं कि इस तरह मैं महफूज रहूँगा, मगर मैं कहता हूँ कि जब एक दीन हक़ है और तमाम दुनिया की रहनुमाई के लिए भेजा गया है और इसके मुकाबले में तमाम मलल वादियान बातिल हैं, तो फिर क्यों कर मैं छुपा रह सकता हूँ। मैं पूरी दुनिया के सामने इसका ऐलान करूँगा और किसी जालिम के जुल्म या किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं दबूँगा।
اور اس لیے میں نے اپنے اسلامی نام کے ساتھ اپنے پرانے ہندو نام کا ایک جز باقی رکھا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ایک ہندو نے مسلمان ہو گیا ہے۔ آخر میں جب نور الدین نے انگڑائی لی تو میں نے محسوس کر لیا کہ بات کسی حد تک ختم ہو گئی ہے۔ تب میں نے اپنے سوالات شروع کر دیے۔ سب سے پہلے میں نے پوچھا کہ آپ کے بیان سے ظاہر ہے کہ آپ نے گزشتہ زندگی بڑی آرام کی گزاری ہے، پھر اس طرح سختیوں سے نمٹنے میں آپ کیسے کامیاب ہوئے؟ اس کے جواب میں نور الدین نے ہنس کر بتایا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ تو اس کریم کا کام ہے کہ وہ انسان کو اغوا شیطان سے برآمد کرے، اپنے طرف بلا لے اور پھر استقامت نصیب فرما دے۔ تاہم یہ بات میرے مشاہدے میں آئی اور بعض اوقات شدت سے محسوس کی کہ کوئی غیبی طاقت میری رہنمائی کر رہی ہے، اور یہ بھی بات میری یقین کی پختگی کے لیے خضر راہ ثابت ہوئی کہ مشقتیں تو مجھ پر بے شمار آئیں، مگر ان میں ایک خاص قسم کا لطف اور سکون و اطمینان میں نے محسوس کیا۔ انہی وجہ کی بنیاد پر میں کبھی نہیں گھبرایا اور نہ میرے پائے ثبات کبھی ڈگمگائے۔ اسلام کو آپ نے کیسا پایا تو یہ تو معلوم ہو گیا، مگر یہ بھی بتائیں کہ مسلمانوں کو آپ نے کیسے پایا؟ اس بات کے جواب میں نور الدین نے بتایا کہ مسلمان الحمدللہ اب بھی دنیا کے تمام مذاہب والوں سے اچھے ہیں، تاہم جس طرح میں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور میں نے اسلام پڑھا تھا، مسلمان کو عملاً اس طرح نہیں پایا، جس پر مجھے افسوس ہوا۔ کاش مسلمان اپنے مقام کو پہچان لے اور دنیا کی حرص و لالچ کو ٹھکرا کر اپنے محبوب دین کی طرف توجہ دے۔ عمل میں واقعی ہم کمزور ہیں، یہی بات ہر نو مسلم محسوس کرتا ہے۔ آپ نے بھی بجا طور پر محسوس کیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے نام آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ضرور، اس نے پرجوش اور تاکید لہجے میں کہا۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ وہ خدا اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور طریقوں پر سختی سے عمل کریں کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور تمام مسائل اور مشکلات کا حل بھی یہی ہے۔ دین کی دعوت کے مقدس فریضے کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جائیں اور پیار و محبت اور دلائل کے ساتھ ہر فرد کو اسلام اور اس کی خوبیاں سمجھائیں۔ آج کل پوری دنیا سمجھدار اور تعلیم یافتہ ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کہیں بھی ایٹم بم اور تلوار کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو لوگ اسلام دشمن ہیں وہ ناواقف ہے۔ حقیقت کھلنے پر سب اسلام کے شہدائی بن جائیں گے، مگر اس کام کے لیے مسلمان کو قربانی دینی پڑے گی، جس کے لیے وہ آگے بڑھیں اور کام کریں۔ جزاک اللہ خیر۔